ایک مرتبہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمت والرضوان نے اپنے مرید خاص حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی سے سوال کیا کہ پیارے بتاؤ تمہیں محبوب بننا ہے یا محب بننا ہے؟ فرید الدین گنج شکر نے جب سوال کیا، نظام الدین اولیاء جو کہ مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے اور بابا فرید الدین گنج شکر کے جانشین بھی تھے۔ فرید الدین گنج شکر قطب الدین بختیار کاکی کے مرید خاص اور خلیفہ و جانشین ہیں، اور قطب الدین بختیار کاکی حضور سیدنا خواجہ غریب نواز عطائے رسول ہند الولی کے مرید خاص، خلیفہ اول اور جانشین ہیں۔ جب نظام الدین اولیاء سے فرید الدین گنج شکر نے کہا کہ تمہیں محبوب بننا ہے یا محب بننا ہے، کہا حضور اتنا بڑا فیصلہ ہے میں خود سے نہیں لے سکتا، میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں اپنی ماں سے مشورہ کر لوں، میری ماں جو بھی کہے گی میں اسی پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا اور وہی میں بنوں گا جو میری ماں کہے گی۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء اپنے پیر و مرشد سے اجازت لے کر اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے، تشریف لے جا رہے تھے اپنے گھر کی طرف۔ راستے میں دیکھتے کیا ہیں، ایک بزرگ ہے جو کافی میلے کچیلے کپڑے میں ہیں اور بہت ہی زیادہ ناقص حالت میں ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور حالت بہت ہی خستہ ہے۔ نظام الدین اولیاء کو جب تیزی سے جاتے ہوئے دیکھا تو اس بزرگ نے، اس مجذوب نے کہا کہ نظام الدین کہاں جا رہے ہو؟ تم نے بتایا نہیں کہ تمہیں محبوب بننا ہے یا محب بننا ہے۔ دل میں خیال کیا یہ ضرور اللہ والے معلوم ہوتے ہیں، ورنہ مجھے تو میرے پیر و مرشد نے کہا ہے کہ محبوب بننا ہے یا محب بننا ہے، اس مجذوب کو کیسے پتا؟ تو کہا کہ ضرور آپ اللہ والے معلوم ہوتے ہیں، میں اسی سلسلے میں فیصلہ لینے کے لیے اپنے آپ میں پریشان تھا، اس لیے اپنی ماں کے پاس جا رہا ہوں، ماں سے مشورہ کروں گا، جو ماں تجویز پیش کریں گی، جو بتائیں گی میں وہی کروں گا۔ تو کہا کہ نظام الدین جلدی سے جاؤ اور اپنی ماں سے مشورہ کر لو کیونکہ تمہارے پاس وقت بہت کم ہے۔ نظام الدین اولیاء وہاں سے آگے تشریف لے جاتے ہیں اور اپنی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں۔ سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ آج فیصلے کا وقت ہے، فیصلے کی گھڑی ہے۔ پیر و مرشد کی بارگاہ میں تھا اور انہوں نے کہا ہے کہ نظام الدین تمہیں محبوب بننا ہے یا محب بننا ہے؟ تو میں فیصلہ لینے کے لیے اپنے آپ میں تیار نہیں ہو پایا کہ میں کیا بنوں اور دونوں میں سے کس چیز کو منتخب کروں۔ والدہ ماجدہ نے جو اپنے وقت کی ولیہ تھی اور نظام الدین اولیاء کی والدہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ راستے میں کسی سے ملاقات ہوئی تھی؟ تو کہا کہ جی امی جان، راستے میں ایک بزرگ مجذوب شخص سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ محبوب نظام الدین تمہیں محبوب بننا ہے یا محب بننا ہے، تم فیصلہ کر لو۔ تو پیر و مرشد اور میرے درمیان یہ باتیں ہوئی تھی، اس مجذوب کو کیسے پتا چلا؟ واللہ عالم۔ تو کہا کہ وہ ضرور اللہ والے نظر آتے ہیں۔ والدہ نے فرمایا جاؤ جاؤ اسی مجذوب شخص کے پاس جاؤ اور ان سے کہنا کہ مجھے کیا بننا چاہیے، وہ جو مشورہ دیں ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے، ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے وہی چیز بننے کے لیے تیار ہو جانا۔ جب نظام الدین اولیاء اپنی ماں سے اجازت لے کر کے واپس آتے ہیں اور دیکھتے کیا ہے، جہاں پہ وہ بزرگ تھا اب موجود نہیں ہے۔ کسی سے پوچھا کہ ایک بزرگ تھے مجذوب قسم کے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، وہ کہاں گئے؟ تو کہا کہ آج ہی ان کا انتقال ہو گیا ہے، کچھ لمحہ پہلے۔ ان کا کوئی اپنا نہیں تھا، کوئی گھر والے نہیں تھے، کوئی بال بچے آگے پیچھے دیکھنے والے نہیں تھے۔ انتقال ہونے کے بعد کچھ لوگوں نے جا کر کے کوڑا کرکٹ جہاں پہ ڈالا کرتا ہے وہیں پہ پہنچا دیا ہے۔ نظام الدین اولیاء بے چین ہوتے ہیں اور وہاں سے جہاں پہ کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا تھا وہاں پہنچتے ہیں، دیکھتے کیا ہیں
کہ اس مجذوب کا لاش ہے اور چیل اور کوے کھا رہے ہیں۔ تو کہا کہ حضور آپ نے کہا تھا کہ جلدی سے پوچھ کر کے آؤ، اور جب میں آپ کے پاس اپنی والدہ سے اجازت لے کر کے واپس آیا تو آپ انتقال ہو گئے، میرا فیصلہ کون کرے گا؟ تو وہ بزرگ جو کوڑے کرکٹ میں پڑے ہوئے تھے اور جس کو چیل اور کوے کھینچ کر کے کھا رہے تھے، وہ اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور کہا کہ اگر محب بنو گے، عاشق بنو گے تو یہی حالت ہوگی جو میری حالت ہے، اس لیے محب نہ بنو، محبوب بنو۔ محبوب بنو گے تو سارے لوگ تمہاری غلامی اختیار کریں گے، بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج تمہارے قدموں میں نظر آئیں گے۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء کو محبوب بننے کا سجھاؤ دیا اور وہ پھر اس دار فانی سے کچھ فرما گئے۔ جب نظام الدین اولیاء اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آئے تو پیر و مرشد کو یہ سارے جو ان کے ساتھ حادثہ ہوا تھا وہ سب جانتے تھے اور مسکرانے لگے اور کہا کہ آج سے تم محبوب الہی ہو۔ محبوب الہی جب نظام الدین اولیاء بنے تو زمانہ دیکھ رہا ہے کہ اپنے وقت کا بادشاہ ہے، پھر بھی نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے، مگر کسی بادشاہ کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ میرے دربار میں آئے۔ یہ شان ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی کہ سب بادشاہ کے پاس جایا کرتے ہیں، اور بادشاہ کی خواہش ہوتی ہے جو فقیر صفت ہے ان کے دربار میں جانے کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو راہ راست پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔